اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، ان دو آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کی ابتدائی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیوں مبعوث فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے دوران تبلیغ اور توحید کی اشاعت کے جو چند کلمات تھے اللہ نے ان کو بیان فرمایا۔ 950 سال تبلیغ کی اور صرف 70 جو ہے وہ لوگ ایمان لائے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے شکایت بھی کی، شکوہ بھی کیا، اور سورہ ہود اللہ تعالیٰ فرماتے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ بے شک ہرگز آپ کی قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر جو ہے اب تک جو ایمان لا چکے، اب جو ہے کوئی ایمان نہیں لانے والا، یعنی جو 70 افراد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان ہو گیا کہ اب ان بدبختوں میں سے کوئی بھی ہدایت کو قبول نہیں کرنے والا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے جو ہے وہ دعا کی۔ اب گزشتہ جو آیات گزری اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دعوت و تبلیغ کے دو جو طریقے تھے ان کو ذکر فرمایا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، عرض کی کیا میرے پروردگار بے شک میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی، دن رات جو ہے وہ دعوت دی، رات بھی دعوت دی، دن میں بھی دعوت دی، لیکن انہوں نے راہ فرار جو ہے وہ اختیار کیا۔ تو دو طریقے ذکر ہو گئے، ایک طریقہ کیا ہے دن میں اور ایک رات میں۔ آج کی جو آیات ہیں دو آیات، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، اس میں اللہ تعالیٰ 3 طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے ذکر کریں گے۔ تو کل 5 طریقے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے اللہ نے ذکر فرمائے، اور اسی کے مطابق مبلغین حضرات کو جو ہے وہ تبلیغ کرنی چاہیے۔ فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں دعوت دی، جہارا بآواز بلند، پکار پکار کر انہیں دعوت دی۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ پوشیدہ طور پر انفرادی طور پر کسی فرد کو کوئی بات سمجھائی جائے، اور ایک ہے بلند بآواز بلند جو ہے اسے پکار کر دعوت دی جائے۔
تو بسا اوقات انسانی فطرت ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں فلاں آدمی فردن مل کر کوئی بات کر رہا ہے تو اس میں کوئی اس کی ذاتی غرض ہے، تو فرمایا ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے انہیں جو ہے دعوت دی اعلانیہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، پہاڑ کے ٹیلے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پہ تشریف فرما ہوتے اور پھر جو ہے پکار کر قریش والوں کو جمع کرتے اور توحید کی دعوت دیتے۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور میں نے انہیں دعوت دی پوشیدہ، خفیہ بھی دعوت دی، یعنی تین طریقے یہ دو آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے طریقہ تبلیغ اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اب یہ جو آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ ثم انی دعوتہم جہارا، کہ میں نے جو ہے انہیں دعوت دی بآواز بلند۔ قرآن کریم میں یہ جو جہر کا جو لفظ ہے، بات میں پکارنے میں بلند آواز سے پکارنا، یہ اور بہت سے مقامات میں بھی ذکر ہے، جیسے سورہ حجرات کی دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور نہ ان سے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بلند آواز سے بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اسی طرح سورہ ملک میں 13ویں آیت ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ تم اپنی بات چھپا کے کرو یا زور سے ظاہر کر کے، بے شک اللہ جو ہے وہ تو سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ پھر سورہ رعد کی 10ویں آیت، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، کہ برابر ہے تم میں سے کوئی چپکے سے بات کرے یا زور سے، ومن ہوا مستخف باللیل، کوئی رات کے وقت چھپا ہوا ہو، وسارب بالنہار، یا دن کے وقت چل پھر رہا ہو، اللہ کے لیے علم کے اعتبار سے وہ برابر ہے۔ تو اب تینوں طریقے حضرت نوح علیہ السلام نے بآواز بلند بھی، اعلانیہ بھی اور خفیہ پوشیدہ بھی، ایک ایک فرد سے، پھر اعلانیہ اجتماعی طور پر بھی۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یعنی یہ عام عوام الناس کے لیے اصول ہے کہ بات دوسرے پر اثر انداز ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ بات بھی حق ہو، انداز بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو۔ اگر جو ہے وہ ان میں سے ایک بھی خوبی کم ہوگی تو جو متکلم ہے اس کی بات مخاطب پہ وہ اثر انداز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ باقی بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کہنے والا بڑے خلوص سے کہتا ہے لیکن سننے والا وہ بغض رکھتا ہے حق سے، حق بات سے یا اس شخصیت سے، تو پھر
وہ ذمہ داری پھر اس سننے والے پہ۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھے 5 طریقوں، دن رات ایک کر دیا، اعلانیہ، خفیہ، بلند آواز سے، لیکن صرف 70 ہی افراد جو ہے وہ ان کی قوم میں سے ایمان لائے۔ بسا اوقات انسان کی یہ فطرت میں بھی ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت برا مان جاتی کہ یار یہ بات تو اس سے چاہیے تھی کہ میرے علیحدگی میں کہتا ہے، اس نے جناب سب کے سامنے کہہ دی۔ یعنی نوح علیہ السلام نے انداز تبلیغ کے جتنے بھی طریقے تھے سب سے کام لیا۔ اب کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور لمبی قسم کی کوئی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، تو ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ میں نے مسئلہ پوچھنا ہے کہ جیسی ٹوپی آپ نے پہنی ہوئی ہے اس طرح کی ٹوپی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنی۔ اب اس کا انداز بیان بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بسا اوقات لوگ ممبر پہ بیٹھنے والے کو وہ بیوقوف سمجھتے ہیں، ہم جس طرح بات کریں گے جناب، تو یہ امام صاحب سمجھ گئے کہ اس نے اس انداز سے بات کی ہے تاکہ میری تذلیل ہو اور میں شرمندہ ہوں مجلس میں۔ تو کہنے لگے کہ نصحت ام فضحت، کہ تو نے مجھے نصیحت کی ہے یا رسوا کرنے کی کوشش کی ہے؟ بھائی اگر یہ خاص میرے ہی متعلق بات تھی تو مجھے آہستہ آواز میں کہہ دیتے، پوچھ دیتے۔ باقی اصل مسئلہ سر ڈھانپنے کا ہے، یا تو وہ ٹوپی سے ڈھانپ لیا جائے، رومال سے ڈھانپ لیا جائے، لیکن مسنون طریقہ کیا، امامہ پگڑی باندھ لی جائے، اور اگر ٹوپی پہن لی، رومال سر پہ رکھ لیا، پھر بھی یہ سر ڈھانپنے کا حکم پورا ہو جاتا ہے۔ خیر، تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام طریقے برملا مجالس میں، پھر علل اعلان سب کو اکٹھا کر کے، اور فردن بھی سارے طریقے حضرت جو ہے نوح علیہ السلام نے آزمائے۔ اور ایک وجہ کہ مخاطب جو ہے متکلم کے کلام سے وہ متاثر نہیں ہوتا، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بات کہنے والا خود اس چیز پر، بات پہ عمل پیرا نہیں ہوتا۔ اب انبیاء علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ تو اس جو ہے چیز سے مبرہ اور پاک ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو سب سے پہلے خود اس چیز پہ عمل پیرا ہو کے پھر جو ہے وہ آگے مخلوق تک، اپنی قوم تک اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ تو آج ہمارے اندر یہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام کیا ہے، آخری دین ہے، اور اسی میں جو ہے اللہ نے بھلائی رکھی ہے، کامیابی رکھی ہے، لیکن عوام سے لے کے خواص تک کوئی اس پر جو ہے اس کے مطابق، دین کے مطابق زندگی گزارنے پہ تیار نہیں۔ کہتے برطانیہ کا ایک بادشاہ تھا برنارڈ شاہ، تو یہ مولوی ظفر علی خان مرحوم یہ لندن گئے، دیکھا کہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ یہ جو برنارڈ شاہ ہے یہ اسلام کی بڑی تعریف کرتا ہے، تو ظفر علی خان مرحوم کی برنارڈ شاہ سے ملاقات ہوئی،
اب برنارڈ شاہ نے بڑی اسلام کی تعریف کی، تو ظفر علی خان صاحب جو تھے یہ جذباتی آدمی تھے، جذباتی ہو گئے، کہنے لگے اگر آپ تعریف کرتے ہیں اسلام کی کہ اسلام سچا دین ہے تو پھر قبول کیوں نہیں کرتے؟ قبول کر لو۔ تو کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے آج بھی، برنارڈ شاہ نے ظفر علی خان کو ڈانٹ دیا، کہنے لگا تم مجھے اسلام کی دعوت دیتے ہو، پہلے خود اسلام پہ کاربند ہو کے دکھاؤ، تمہارا جو ہے وہ خود اسلام پہ عمل نہیں ہے، مجھے کیا دعوت دیتے ہو؟ میں تمہارے سے زیادہ اسلام کو جو ہے جانتا ہوں۔ کہنے لگا پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا بن کے آؤ، پھر مجھے دعوت دو، تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ تو آج کل عمومی یہی ہوتا ہے کہ کفار جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، نبی کا فرمان کچھ کہہ رہا ہے، اور مسلمان کچھ کر رہا ہے۔ تو سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ دین اسلام کی تبلیغ کا وہ عملی زندگی ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگی، یہ سب سے بڑا ذریعہ تبلیغ کا کہ آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ اپنے کردار کو درست کر لیں، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت پیش ہی نہ آئے، کردار ہی جناب سب سے بڑا آپ کا داعی اور جو ہے وہ مبلغ ہو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے تینوں طریقے جو ہے وہ آزمائے، لیکن 70 افراد آپ کی قوم میں سے ایمان لائے۔ اب آگے کی جو آیات ہیں اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ہی کلام کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے اور اللہ کی جو توحید ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظام کائنات کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے مخلوق کے سامنے اپنی قوم کے سامنے بیان کی، یہ آگے کی جو ہے وہ آیات میں آئے گا۔ تو انشاءاللہ ان آیات کو آئندہ دیکھیں گے۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ یہ 5 طریقے تبلیغ کے ہیں، دن، رات اور کیا ہے، بآواز بلند، پھر اعلانیہ اور پوشیدہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔